السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ مزے میں اور پرسکون ہوں گے۔ اچھا، ابھی تک ہم نے ایپیسوڈ 1 کی ہے، بوگی نمبر 12 کی۔ آج اس کی سیکنڈ اینڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حویلی کا وہ پرتعش اور آرام دہ کمرہ جہاں دیواروں میں نصب فانوس چل رہے تھے، مسہری پہ 2 عورتیں بیٹھی تھیں، تمکنت اور مغروریت سے گردن اٹھائی بیٹھی فریدہ حشام اور گردن جھکا کر آنسوؤں کو روکتی گل رانا کی ماں۔ بیٹیوں کے لیے ڈالے جانے والے رشتے ہر ماں کے چہرے پہ سکون لاتے ہیں، لیکن رشتے اگر حریش جیسے ہوں تو بھی سکونی ساتھ لاتے ہیں۔ گل رانا چوکٹ سے ذرا آگے کھڑی تھی اور کامل اس انگریزی نشست پہ بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں آج گل رانا کو تک رہی تھی۔ ایک آس تھی، امید سی، چند ایک بڑی بوڑھی عورتیں بھی جمع تھیں جنہیں اس قصے کے بارے میں علم تھا۔ گل رانا، مجھے یہاں آج تم سے کچھ سوال کرنے ہیں، کچھ حکم دینے ہیں۔ اگر تم نے سر جھکایا تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن تمہارا مرتبہ اونچا ہوگا، جیسے کہ آج میرا ہے۔ آپ جیسا رتبہ نہیں چاہیے مجھے، آپ کا تخت بہت اونچا ہے، اتنا کہ یہاں آپ کو دوسروں کے دل دیکھنے میں دقت ہوتی ہے، اور اتنا کہ حق کی بات سمجھنے میں مسائل ہوتے ہیں۔ وہ کہنا یہی چاہتی تھی، لیکن کہہ نہ سکی، خاموش رہی۔ کامل کی نگاہیں اسے تنبیہ کر رہی تھی۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ دونوں زینوں پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کامل لالٹین کو ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ گل رانا مسلسل بولے جا رہی تھی۔ یکدم وہ رکی۔ آزادی کیا ہوتی ہے کامل؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کامل اب کے لالٹین کے شیشے پہ انگلی پھیر رہا تھا۔ آزادی صرف ایک خطہ نہیں ہوتا۔ آزادی انسان کی ہوتی ہے، اس کی سوچ کی، اس کے اعمال کی، اپنے دین پہ پیروی کرنے کی۔ ایک خطہ جہاں وہ رہ رہا ہے، وہاں وہ اپنے مذہب پہ چل سکے، وہاں اسے کوئی ہولی منانے سے منع نہ کرے، کوئی گائیں ذبح کرنے سے منع نہ کرے۔ یعنی ہمارے ملک میں ہندوؤں کو بھی آزادی ہوگی۔ کیا آزادی سب کے لیے ہوتی ہے؟ ہاں گل، آزادی سب کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارا دین امن کا دین ہے۔ وہ کہتا ہے غیر مذہبیوں کی عبادت گاہوں کی بھی یوں ہی حفاظت کرو جیسے تم اپنی عبادت گاہوں کی کرتے ہو۔ تمہارا اس ہندو لڑکے سے کیا تعلق تھا؟ یہاں تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 2 مرتبہ 2 جگہ تم دونوں کے مشترکہ موجودگی کی محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتی۔ اپنا جرم قبول کرو رانا، وہ نحوت سے کہہ رہی تھی، وہاں جہاں آدھا خاندان جمع کیا ہوا تھا۔ گل رانا نے نظر موڑ کر کامل کو دیکھا۔ وہ اپنی ماں کا غلام تھا اور اب اسے بہو بھی غلام چاہیے تھی۔ اس نے جمع ہوئی عورتوں کو دیکھا۔ وہ رانا کے راز کو 2 گھڑی پیٹ میں نہ رکھ سکتی۔ بس چند دنوں کی ضلالت اور پھر کامل کا ساتھ، بس ذرا سی غلامی اور پھر کامل کے ساتھ آزادی کا سفر۔ میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری 2 جگہوں پہ مشترکہ موجودگی ایک اتفاق تھی اور کچھ نہیں۔ گل رانا آزاد تھی، تو اس نے آزادی چن لی۔ کامل حشام نے آنکھیں زور سے میچ لی تھی۔ تکلیف حد سے سوا ہونے لگی۔ گل رانا گردن کڑائے کھڑی تھی۔ اس شخص سے آزادی کی کیا امید جو خود ایک غلام ہو؟ زینوں پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے وہ ہمیشہ کی طرح کسی کہانی کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں کامل کا چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ رانا چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر سوال کیا، آزاد اور عظیم انسان کیسا ہوتا ہے کامل؟ اس نے لالٹین نیچے رکھا، اپنا چائے کا کپ گل کی اور بڑھایا۔ وہ جھیم گئی، یعنی جب وہ ندیدوں کی طرح اس کی چائے دیکھ رہی تھی تب کامل اسے دیکھ رہا تھا۔ آزاد انسان اپنے قول، فعل، عمل کا اظہار کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔ وہ کسی کی ناراضگی کے خوف سے، کسی کی محبت یا کسی طاقت کے چھن جانے کے خوف سے حق بات کہنا نہیں چھوڑتا۔ آزاد انسان کی گردن صرف خدا کے سامنے جھکتی ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے ہمیشہ ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام فیصلے اللہ کے ہیں، تمام عزتیں اللہ کی ہیں، اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، تو انسان بس کٹ پتلی ہے۔ میں یہاں تمہاری قسمت کا فیصلہ کرنے بیٹھی ہوں گل رانا۔ کامل حشام ایک اعلیٰ اور عظیم مرد ہے، تمہیں بس اپنا گناہ ماننا ہے، اور پھر میں تمہیں عزت دوں گی، رتبہ اور مقام دوں گی۔ میں تمہاری اور کامل کی شناسائی سے واقف ہوں، کیا تمہیں اسے کھونے کا خوف نہیں ہے؟ اب کہ ان کے لہجے میں استحاضہ تھا، گل رانا مسکرائی۔ عزت، ذلت، مرتبہ، مقام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کامل اور میری شناسائی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں کبھی اس سے ملنے کسی چور دروازے سے نہیں گئی، نہ میں نے اسے کبھی راز سمجھا ہے۔ کھونے کا خوف ان کو ہوتا ہے جنہیں اپنے جذبات کی سچائی پہ اعتبار نہ ہو۔ گل رانا کے دل میں کھوٹ نہیں اور جذبات میں جھوٹ نہیں، میں ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوں۔ کامل یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کون تھی؟ یہ حوصلہ، یہ جذبہ، یہ دلیری؟ آج اس کا دل چاہا تھا وہ واقعی گل رانا سے بیک میں دلیری لے لے۔ آپ نے بتایا نہیں، عظیم انسان کون ہوتا ہے کامل؟ وہ جو آزاد ہو، وہ عظیم ہی ہوتا ہے۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ ایک انسان مجمع میں کھڑے ہو کر حق کہنا جانتا ہو۔ آزاد کیسے بنا جاتا ہے؟ اس نے ہتھیلی تلے تھوڑی ٹکا کر سوال کیا۔ اللہ پہ توکل کر کے، اسے واقعی رب جان کر، اسے عزت ذلت کا مالک جان کر،
کہنا آسان ہوتا ہے گل، لیکن اپنے تمام فیصلے اللہ کے حوالے کر سچائی اور حق پہ ڈٹ جانا بڑی بات ہوتی ہے۔ آزاد انسان وہ بن سکتا ہے جس کے دل سے نمود و نمائش کا شوق نکل جائے، بس اللہ اور بندہ۔ فریدہ بیگم سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کامل کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اگر تم گنہگار نہیں بھی ہو تو تمہیں مجھ سے معافی مانگنی ہوگی۔ میرے نزدیک تم گنہگار ہو۔ میں تمہاری اس لڑکے کے ساتھ موجودگی کو اتفاق نہیں مانتی۔ بس ایک معافی اور زندگی تم پہ مہربان ہو جائے گی۔ کامل نے گردن اٹھا کر ملتجی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جسے کہنا چاہتا ہو عظیم اور آزاد بننے کے لیے دنیا پڑی ہے۔ اس وقت شکست قبول کر لو، ایک ایسی شکست جس میں تمہیں منچاہا انعام مل جائے گا۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ آپ رتبے دینے والی کوئی نہیں ہے۔ آپ خود میرے اللہ کے محتاج ہیں، اور کامل ہشام کو انعام نہیں، انعام میں ہوں، اسے مجھے جیتنا آنا چاہیے۔ اور یہاں اس کی اس بات نے گل رانا کے اپنے تابوت میں کیل ٹھونک دیے تھے۔ کامل کی آنکھیں زخمی ہوئی، دل سن ہوا، اور پھر سارے جذبات چل ہو گئے۔ رفتہ رفتہ سب نکلتے چلے گئے۔ کمرے میں کوئی بچا تو وہ کامل ہشام اور گل رانا تھے۔ وہ آگے بڑھی، دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کامل ہشام کو کنی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ میں آزاد ہوں، میں غلامی نہیں چن سکی۔ میں تمہارے ساتھ ملکہ بن کر رہ سکتی ہوں، کنیز نہیں۔ کامل ہشام نے آہستگی سے اپنی کنی آزاد کروائی۔ تخت مبارک ہو، مگر یاد رکھنا یہ سکون چھین لیتا ہے، لوگ دشمن کروا دیتا ہے۔ اور وہ رکا۔ اور کیا؟ رانا سننا چاہتی تھی۔ کامل چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ تخت دامن کو محبت سے حالی کر دیتا ہے، تم آج حالی دامن ہو گئی، مبارک ہو۔ وہ سورسا پھونکتا باہر نکل گیا۔ گل رانا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا دل ٹوٹا تھا، اور اس کی گونج وہ اگلے کئی سال سننے والی تھی۔ ہندوستان کا ہر گلی کوچا ان دنوں قربانیاں دے رہا تھا۔ لوگ کوچ کیے جا رہے تھے، اپنی جائیدادیں چھوڑ اپنوں کو الوداع کہتے لوگ نئے وطن کی راہ لے رہے تھے۔ مسلم لیگ ان دنوں اپنا کام مستعدی سے انجام دیتی نظر آ رہی تھی۔ لوگ پرجوش تھے اور غمزدہ بھی۔ ہر محلہ اپنے اجڑ جانے کو رو رہا تھا، ہر محلہ اپنے ساکنان کی پامالی پہ غمزدہ تھا۔ یوں ہی چلتے پھرتے ایک پھپھے کٹنی کی آنکھوں دیکھا حال، ایک سائل کی بے اختیار نظر، اور ایک راہ گزر کی آنکھوں دیکھا حال پیش خدمت ہے۔ پھپھے کٹنی بتاتی ہے، سفید مسجد کے ساتھ والے محلے میں سرمد صاحب کی 3 جوان بیٹیاں غیر شادی شدہ تھیں۔ بڑی والی کے سسرالی 3 مرتبہ تاریخ لینے آ چکے تھے، لیکن نہ کھانا کھلانے کو روپے تھا، نہ جہیز میں لے جانے کو 4 جوڑے۔ گھر بیٹھی بیوی نے روپے جوڑ جوڑ کر جہیز بنایا، بیٹی کے سسرال والے آئے، تاریخ طے ہوئی، مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ پھر ایک دن دور دراز علاقوں سے لٹے پٹے مسلمانوں نے دلی میں قدم رکھا۔ مسلمان انہیں اپنے گھر پناہ دے رہے تھے، والا وہ لوگ کیا پناہ دیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ سرمد صاحب صحن میں رکھی لوہے کی کرسی پہ افسردہ بیٹھے تھے۔ جو اپنے مسلمان بھائیوں سے منہ موڑ لینا ان کا دل زخمی کر رہا تھا۔ اسی پل برآمدے میں لگے پردے میں سرسراہٹ ہوئی۔ زبیدہ بیگم ہاتھ میں روپے اور بیٹی کے جہیز کے برتن لیے آ رہی تھی۔ لے جائیں یہ سارے روپے اور بیچ دیں یہ برتن۔ 1000 بیٹیاں جب بھوکی مر رہی ہیں، ہم اپنی بیٹی کی تھالی کیسے بھر دیں؟ سرمد صاحب نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اپنی بیٹی کا سوچو بیگم، رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ مسلم لیگی کی بیوی نہ بنو، بیٹی کی ماں بنو۔ ماں تو ماں ہی بننا چاہتی تھی، لیکن بیٹی رہنما کی ہے، رہنمائی کا شوق اس کو جاگا ہے، اور میں ماں ہونے کے ساتھ ایک رہنما کی بیوی بھی ہوں۔ مائیں بیٹیوں کا سوچتی ہیں، رہنما قوموں کا سوچتے ہیں۔ سفید مسجد کے برابر والے محلے میں قربانی کی ایک لازوال داستان لکھی جا چکی تھی۔ راگزار کہتا ہے کہ ہری جھنڈیوں والی ایک گلی سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر سے چند آوازیں بلند ہوئی۔ بوڑھی ضعیف آوازوں میں تعصب تھا اور دکھ بھی۔ تجسس کے مارے راگزر نے دروازے سے لگ کر باتیں سننی چاہی۔ صحن میں رکھے تخت پہ ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی۔ اس کا جوان ہبرو بیٹا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ان دونوں کی حالت سے یوں لگتا تھا جیسے کسی اونچے گھر سے تعلق رکھتے ہوں، اور یہ حقیقت تھی۔ رخسانہ بی کا تعلق ایک معقول گھرانے سے تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد اپنے بھائیوں کے گھر آئی تو نہ روپے کی کمی ہوئی تھی نہ عزت کی۔ چند دن قبل ہی ان کا بیٹا اپنے ماموں کی دامادی کے شرف حاصل کر چکا تھا۔ بیٹی کی نسبت طے کر کے ماموں نے اسے علی گڑھ کالج بھیجا، لیکن دنگے اور فسادوں کی ماری ایک ماں نے جب مرتے ہوئے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تو جمال انکار نہ کر سکا۔ جب پڑھائی کے لیے دی گئی ساری رقم اسے پاکستان جانے والے قافلوں پہ خرچ کرنی پڑی تو اسے کوئی غم نہ ہوا، یہاں تک کہ اپنا حصہ اونے بونے بیچ کر بھی افراد کو پاکستان کی ٹکٹ کروا دی، کئی بھوکوں کو کھانا دیا، کئی بہنوں کے سروں پہ دوپٹہ ڈالا۔ افسوس اور رنج اسے تب بھی نہ ہوا۔ اثار کے یہ جذبے جب ماموں کے گھر تک پہنچے تو اسے اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنی ماں اور بیگم کو لے کر چلا آیا، اف تک نہ کی۔ کیا پچھتانے لگے ہو جمال احمد؟ ماں کی آواز میں تعصب تھا۔ ہرگز نہیں، بلکہ میں خوش ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے۔ اگلے 70 سال بعد جب کوئی تقسیم ہند کی کہانی لکھے گا تو جمال کے اثار کو بھی یاد کرے گا۔ جب روز محشر نیکوکاروں کو اٹھایا جائے گا تو شاید جمال بھی ان میں شامل ہو۔ خدا مجھے ان لوگوں میں شامل کرے۔ وہ کہتے ہوئے رکا۔ کیا آپ پچھتا رہی ہیں اماں؟ ہاں، یہ نیند سے جاگنے والا لمحہ تھا اور میں جاگ گیا۔ میں نے پڑھائی مکمل کی، ہندوستان واپس آیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گیا۔
لیکن مجھے قبول نہیں کیا گیا۔ مجھے کامل ہشام کو ہمیشہ مسلمانوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ مسلم لیگی ایسے نہیں ہوتے۔ رانا کو بہت کچھ برا لگا تھا۔ کامل زخمی سا مسکرایا اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ مسلم لیگ انسانوں کی جماعت ہے، فرشتوں کی نہیں، اور انسان اپنے ساتھ ہوئے ظلم نہیں بھولتے۔ مسلم لیگ کے چند لیڈرز اگر مجھے قبول نہیں کرتے تو یہ ان کا حق ہے۔ ان لوگوں نے اتنے دھوکے کھائے ہیں کہ اب اپنے بازو پہ سانپ کا گمان ہوتا ہے۔ ہم نے اس ملک کو اپنا سمجھا، لوگوں کو اپنا سمجھا، لیکن ہمارے ساتھ دھوکا ہوا۔ ہر مسلم لیگی ڈسا ہوا ہے دھوکے کا، دغا کا، بے ایمانی کا۔ دنگوں میں ہم نے ان لوگوں کو اپنے اوپر تلوار اٹھاتے دیکھا جو کہتے تھے ہندو مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ کچھ دن قبل جو دنگے ہوئے تھے ان میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو جانوروں کی طرح مارا، گھر لوٹے، عورتوں کے ساتھ برا کیا۔ میں انہی ہندوؤں کے محلے سے اٹھ کر آیا ہوں۔ اب بتاؤ گل، کون کرے گا میرا اعتبار؟ میں کروں گی آپ کا اعتبار، ہمیشہ، ساری زندگی۔ کامل ایک بار پھر سر جھکا کر ہنس پڑا۔ تم اسے ہنستے ہوئے دیکھو تو رو پڑو۔ آج تمہارا یہاں آخری دن ہے، آؤ تمہیں شہر کی سیر کروا لاؤ۔ کامل اپنی جگہ سے اٹھا، ہتھیلی رانا کے آگے پھیلائی۔ وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ رانا کو سمجھ نہیں آیا کہ کامل اس کے دل کے اندر گھسی پرچی کو نکال رہا ہے یا پھر مزید تیزی سے اندر گھسا رہا تھا۔ کئی لمحے جب اس نے ہاتھ نہ بڑھایا تو کامل نے جھک کر خود ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ آج تمہارا اس شہر میں آخری دن ہے، آؤ تمہیں سیر کروا لاؤں۔ کل تم واپس لاہور جاؤ گی، تمہیں جانا چاہیے، آخر یہاں رکھا ہی کیا ہے تم؟ آواز مدھم ہوتے ہوتے معدوم ہوتی چلی گئی۔ اب سارا امرتسر چپ کی چادر اوڑھ گیا۔ جولائی کا آسمان آج آگ برسا رہا تھا۔ امرتسر کے ایک چھوٹے سے پارک میں اس وقت لوگوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ بٹوارے کا وقت تھا، کسی کو سیر کروانے کی فرصت نہیں تھی۔ جن نیک کاموں کو نمائش کے لیے کیا جائے اللہ ان پہ ثابت قدمی نہیں دیتا، اللہ ان کے ذریعے سکون اور عزت نہیں دیتا۔ نمائش آپ کے عمل کو دو کوڑی کا کر دیتی ہے۔ کامل وہ یہی کہنا چاہتی تھی، لیکن کچھ لوگوں کو نصیحت کرتے وقت آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حد پار کر آئیں گے۔ اب ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لینا، ان کو آواز دے دینا، اس سب کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آزادی کیسے ملتی ہے کامل ہشام؟ آپ کے سوال بدلا۔ محنت سے، ہمت سے، یکجہتی سے اور ایمان سے، لگن سے۔ اس نے گوایا، پھر رکا۔ تم بتاؤ کل آزادی کیسے ملتی ہے؟ قربانی سے، احسار سے، بغیر کسی مفاد پرستی کے، بغیر کسی نمود و نمائش کے، جذبے سے، آزادی سے ملتی ہے۔ کامل نے ٹیک لگائی، بازو سینے پہ باندھ لیے۔ اب وہ ترچھا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتی ہوں گل، میں خود کو دنیا کے سب سے عظیم انسان سمجھوں گا جب ملک آزاد ہوگا، جب ہم بٹوارہ کریں گے، کیونکہ کروڑوں لوگوں کو آزادی دلوانے میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ کامل ہشام مسلمانوں کا لیڈر ہوگا، ایک دنیا ہوگی جو میرا نام یاد رکھے گی۔ تم بتاؤ گل، تمہارے لیے خوش قسمتی کیا ہے؟ میرے لیے خوش قسمتی مختلف ہے۔ میں نے اگر قافلے کے ایک فرد کے زخم پہ مرہم رکھا، اگر ایک بہن کے سر پہ چادر رکھی، ایک بھائی کو پانی پلایا، ایک ماں کو اس کی بیٹی کے لیے ایک کھانا دیا، یا پھر ایک باپ کو اس کی جوان بیٹی کے لیے محفوظ چھت دے دی، تو میں خود کو خوش قسمت سمجھوں گی۔ کامل زور سے ہنسا تھا۔ پھر تم عظیم نہیں بن سکتے گل، کوئی تمہیں یاد نہیں کرے گا، کوئی تمہارے حصے میں کوئی عظیم کارنامہ نہیں آئے گا۔ اس نے بات کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ کچھ کام، کچھ عمل صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا یہاں ہمیں بھیجنے والا اللہ ہے۔ یہ کہانی اللہ اور ہماری ہے، باقی تمام لوگ تو غیر ضروری کردار ہیں۔ اصل معاملہ اللہ سے ہے، اور وہ اپنے لیے لٹائے جانے والے خزانے بھی رد کر دیتا ہے، اور ایک پھوٹی کوڑی بھی قبول کر لیتا ہے۔ کامل شام، نیکی کا صلہ اللہ دیتا ہے، لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ یہ بس فلسفے ہیں گل، اصل زندگی مختلف ہوتی ہے۔ یہاں آپ کی کہانی، آپ کے کردار لوگ ہوتے ہیں، معاشرہ ہوتا ہے۔ وہ اور دور ہوتا ہوگا جہاں کسی قسم کی کوئی نمائش نہیں تھی۔ یہ وقت، یہ دور، یہاں قیامت اور اللہ سے ملاقات کو دور کا معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو رانا بھی کچھ نہ بولی۔ خیر چلو آؤ، تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ کامل اٹھ کھڑا ہوا، بینچ پہ بیٹھی گلے رانا کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ گلے رانا نے اس کی چوڑی ہتھیلی دیکھی، پھر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں گلے رانا کو یہ آنکھیں ساری دنیا کی آنکھوں سے خوبصورت لگا کرتی تھی۔ وہ بغیر تکے پہاڑوں پہ انہیں دیکھ سکتی تھی۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا کامل ہشام، میں بے قصور تھی۔ بے حد آہستگی سے اس نے کامل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی، رات گئی بات گئی، بھول جاؤ سب کچھ۔ اس نے بات ہوا میں اڑا دی۔ لیکن کیا دلوں کے تعلق کو ان سب کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گل؟ اس نے بازو سینے پہ باندھ لی۔ اس شخص سے کیا ناراض ہونا جو بات کرتے ہوئے آنکھیں چراتا ہو، بولتے ہوئے الفاظ بدل لیتا ہو؟ ایسے لوگوں پہ ترس آتا ہے، اور مجھے آپ پہ جی بھر کر ترس آ رہا ہے۔ جی چاہتا ہے آپ کو بیک میں مردانگی دے دوں، یا پھر گلے رانا جیسا حوصلہ اور ہمت۔
وہ زہرہند لہجے میں کہتی اندر چلی گئی اور کامل شام بس یوں ہی کھڑا رہا۔ گل میں کہیں سے بجن کی آواز آتی تھی۔ کامل نے لاکھ چاہا کہ اسے دہرا نہ سکے، لیکن وہ بچپن کے گیت کی مانند ازبر تھا۔ حویلی کے اندر جاتے ہوئے اسے اماں نے دیکھا، پھر اس کے عقب میں چل کر آتے کامل کو دیکھا۔ جو الفاظ منہ میں آئے تھے انہیں واپس حلق میں دھکیل دیا۔ کوئی سوال جواب نہ ہوا۔ گل آنگن کی اور بڑھ گئی۔ کامل دوسری منزل پہ واقع اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام۔ حویلی کے داخلی دروازے پہ آج رش سا تھا۔ کئی خاندان اور غیر خاندان کی عورتیں فریدہ حشام سے گلے مل کر انہیں رخصت کر رہی تھیں۔ کامل ہاتھ میں سفری بستہ لیے کھڑا تھا، آنکھیں بے تاثر تھیں، یوں گویا کبھی کسی جذبے نے چوبا تک نہ ہو۔ کھڑکی میں کھڑی گل رانا آج بھی بغیر کسی کی پرواہ کیے براہ راست اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں اس کے عقب میں کھڑی تھی کہ ہمت نہ ہوتی تھی بھابھی کا سامنا کرنے کی۔ نوری تعصب سے اپنی بڑی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ گل رانا نے اسے ہمیشہ کہانیاں سنائی تھی، لیکن آج کی کہانی میں کوئی امید نہیں تھی۔ تیری جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے وقت کو ٹھوکر مار کر آتی ہیں۔ ارے کم وقت، اگر اس رات خاموش رہ جاتی تو یہ نہ ہوتا۔ آج تو ہنسی خوشی کامل کے نام کا دوپٹہ اوڑھے بیٹھی ہوتی۔ ملک آزاد ہو نہ ہو تو محبت کی غلام ہو گئی ہے رانا۔ اماں، جس کا اپنا کوئی نام نہیں وہ مجھے کیا نام دے گا؟ جس کی اپنی خوشی کی ڈور کسی اور سے جڑی ہے وہ میرے ساتھ کیا ہنسے گا؟ کامل حشام ذہنی غلام ہے، وہ آزاد ٹکڑے پہ جا کر بھی قید رہے گا اور میں قفس میں رہ کر بھی آزاد۔ کامل غلط کہتا ہے، آزادی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اماں کچھ بڑبڑاتے ہوئے سامان باندھنے لگی کہ صبح فجر کے بعد نکلنا تھا۔ گل رانا یکٹک لکڑی کے نقش و نگار والی کھڑکی سے لگی باہر دیکھتی رہی۔ وہ آنگن میں کھڑا تھا، پورے قد کے ساتھ۔ وہ ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر آنکھیں نہ تھکتی تھیں، لیکن گل رانا تھک رہی تھی۔ کم وقت کو جانا تھا تو جائے، یہ جانے والا آخری ملاقات، آخری لمحہ کیوں متعین کرتے ہیں؟ جب جانا ہی ہوتا ہے تو بالسلامتی بھیجیں، اپنی وفائیں یاد کرانے کیوں آتے ہیں؟ کیوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہجر کا پیغام سناتے ہیں؟ کیوں آخری لمحے ان آنکھوں کے نظارے حفظ کرتے ہیں یا پھر ان کی نمی دیکھ دل ہی دل میں کھلی اڑاتے ہیں؟ کبھی کسی کو جانے والوں کے یہ بدتمیزانہ آداب سمجھ آ سکے، کاش۔ رانا نے پلکیں جھپکی تو چند موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اسی لمحے کامل نے نظریں اٹھائی اور اس پل اس کی نظریں گل رانا کی نظروں سے ملی۔ لکڑی کی قد آدم کھڑکی سے ٹیک لگائے آنکھوں میں نمی لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کامل چند لمحے اسے دیکھتا رہا، چند لمحے مزید چند لمحے، اور پھر اس نے نظر پھیر لی۔ نظر کا یہ پھیر لینا گل رانا کے دل کو کاٹ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ پلٹ گیا۔ اس نے سفری بستہ کندھے پر ڈالا اور پلٹ گیا۔ گل رانا کے لمحے سن ہوتے، دل چل ہوتے اور انسانوں کے جسموں کے اندر چاقو چھڑیاں گھساتے جاتے، لوگوں کے سر ان کے جسموں سے الگ ہو رہے تھے۔ خون کٹے ہوئے اعضاء یکدم ریل اڈے کا منظر ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ ایک بوڑھی ماں اپنی دونوں بیٹیوں کے ہاتھ تامے بھاگ رہی تھی۔ گل رانا کا چہرہ اوپ سے سفید پڑ رہا تھا، قدم لرز رہے تھے، لیکن وہ بھاگ رہی تھی، اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ یہ لوگ مردوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو اٹھا لیتے تھے۔ گل رانا کا دل ایک پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اسے موت قبول تھی، یہ زندگی نہیں۔ اشتعال زدہ ہجوم ان کے بے حد قریب تھا۔ جب اماں ان دونوں کا ہاتھ پکڑے فوراً ریل اڈے پہ بنے ٹکٹ گھر میں گھس گئی۔ باہر سے اب بھی لوگوں کے چیخنے، رونے، بددعائیں دینے کی آوازیں آتی تھیں۔ کہاں ہے تمہارا جناح؟ کہاں ہے تمہارا اقبال؟ بلاؤ، خدا کو بلاؤ۔ اپنے الگ وطن جاؤ گے؟ ساری زندگی یہاں غلامی کی ہے، اب چلے ہیں وطن بنانے۔ یہاں سے زندہ جاؤ گے تو وطن بناؤ گے نا؟ آوازیں رانا کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ پسینہ، خوف، غیرت، وہ ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس ٹربے نما دفتر میز کے نیچے بیٹھی تھی۔ اسے آج موت سے خوف نہیں، زندگی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ باہر سے آتی آوازیں لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جاتی تھی۔ آج اسے معلوم ہوا تھا غیر ملک کیا ہے، اپنے دینی لوگوں کی کثرت نہ ہونا کیا ہے۔ اسی لمحے 3 خوفزدہ عورتوں نے قدموں کی چاپ سنی۔ نوری رونے لگی تھی۔ اماں نے فوراً اپنے دوپٹے کا پلو اس کے منہ میں ٹھونس لیا۔ رانا نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ اس سے امرتسر آنا حماقت لگی۔ اسے اپنی کہانی میں اپنی موت نظر آئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پل پھل بہہ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار ایک ہچکی لی اور اسی ہچکی کے ساتھ دفتر کا دروازہ کھلا۔ زرد کرتے پہ سرخ خون کے دھبے لگے۔ ایک سکھ اندر داخل ہوا۔ اس کے آگے پیچھے 3-4 اور مرد اندر داخل ہوئے۔ اب کی اماں کے ساتھ ان کی دونوں بیٹیوں کے اوسان واقعتاً ہتا ہوئے تھے۔ بڑھیا یہاں چھپی بیٹھی ہے، کیا لگا تھا پاکستان کے ٹکٹ کرائے گی؟ کیا لگا تھا یہاں سے زندہ سلامت جائے گی؟ انہوں نے نیچے جھک کر تینوں کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اماں چیخ رہی تھی، اپنی بیٹیوں کو ان جانوروں سے چھڑوا رہی تھی۔ بڑی بڑی مونچھوں والے ایک سکھ نے نوری کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا۔ گل رانا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اسے بازو سے گھسیٹ کر لے جانے والے آدمی کو وہ زور زور سے مکے مار رہی تھی، جس کا اس بے حس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میری بہن کو چوٹ۔ وہ گروہ آپس میں بھیڑ پڑے تھے، کون حاوی تھا کون پس رہا تھا گل جان نہ سکی۔ اس کی ماں اس کے سامنے تڑپ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ گل کے دل پہ جیسے دھکا لگا تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں پتھرائی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ نوری اس سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی ماں مر گئی تھی،
گلے رانا کو لگا ساری آوازیں، سارے لوگ، سارے قصے، ساری زمین، بلکہ ساری کائنات نے آخری سانس لے لی ہو۔ کئی لمحے بعد وہ اٹھی تھی۔ اس کے آس پاس جنگ سی چڑی تھی۔ دو گروہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، چیر رہے تھے۔ خون کی ہولی تھی اور چیخوں کراہوں کی دیوالی۔ ان سب کے درمیان وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی اپنی ماں کے قریب لے جا رہی تھی۔ چند پل قبل اسے کوئی مرد بھی یوں ہی گھسیٹ رہا تھا، لیکن یہ تکلیف اس تکلیف کے آگے کچھ نہیں تھی۔ مٹی سے اٹے، خون میں لت پت کپڑے، بکھرے بال اور ننگے سر وہ اپنی ماں کے قریب تھی۔ ان کی آنکھیں کھلی تھی، شاید اپنے بیٹے کی راہ تک رہی تھی۔ جسم جگہ جگہ سے پھاڑ دیا گیا تھا۔ رانا نے آہستگی سے ان کی آنکھیں بند کر دی اور وہ بند ہو گئی۔ پھر اس نے ان کا فربھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آنسوؤں کے چند قطرے ان کے ہاتھ پہ گرے۔ اس نے اس ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر دھیرے سے لبوں سے چھوا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا سارا بدن لرزش کا شکار تھا۔ اماں کا دوپٹہ فرش نشین تھا۔ اس نے دوپٹہ اٹھا لیا اور اپنی ماں کے جسم پہ اوڑھ دیا۔ ملک، خطے، قومیں آزادی کی قیمت چکاتی ہیں، جسے گلے رانا چکا رہی تھی۔ اپنی ماں کا چہرہ ڈھکتے ہوئے اس کے لبوں سے دھیرے سے چند الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اللہ کے حوالے کیا۔ اللہ کے حوالے کیا۔ میں نے اپنی ماں کو اللہ کے حوالے کیا۔ آگے سے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بس اوندے منہ زمین پر گر پڑی تھی۔ بس اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی۔ بس اس کی بہن رو رہی تھی۔ گل نے آخری منظر بس اپنی ماں کے بند ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی بصارت دھندلی پڑنے لگی۔ آنکھوں پہ بوجھ پڑا، دماغ غائب ہونے لگا، اور چند ہی لمحوں میں وہ ہوش سے بیگانہ تھی، تاریکی، سکون اور گمنامی میں۔ جس جگہ اس کی آنکھ کھلی وہ کوئی کیمپ تھا۔ لکڑی کے پھٹے پہ پڑے پڑے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ اس نے کروٹ بدلنی چاہی لیکن درد شدید تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنی چاہی لیکن بصارت دھندلی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ کوئی وجود تھا جو اسے آپا پکار رہا تھا۔ کوئی وجود تھا جس نے وردی پہن رکھی تھی۔ وہ اسے گڑیا پکار رہا تھا۔ رانا نے ذرا کی ذرا نظر کھولی۔ اس کا بھائی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کی گال تپ تپا رہا تھا۔ میرا بیٹا، میرا مراد آئے گا تو ہم قورمہ بنائیں گے، مراد آئے گا تو ہم پنڈی چکر لگائیں گے۔ اماں مر گئی مراد۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا۔ تم نے اماں کو دیکھا؟ اس کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ مراد نے لب بھینچ لیے، گویا ضبط کرنا چاہتا ہوں۔ آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ اماں مری نہیں ہیں رانا، اماں شہید ہوئی ہیں۔ تو فکر نہ کر، وہ ہم سے بہتر جگہ ہوں گی۔ اللہ نے اسے قربانی کے لیے چن لیا تھا۔ مجھے اماں کو دیکھنا تھا مراد۔ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ اماں کو آنا چاہیے نا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس کے چہرے پہ جمائے پوچھ رہی تھی۔ مراد نے دھیرے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جانے والوں کی راہ میں آنکھیں نہیں لگا لیتے ورنہ سفر لمبے ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں تھک جاتی ہیں اور دل پھٹ پڑتے ہیں۔ جانے والوں کو ان کی مرضی کرنے دیا کر رانا۔ وہ کمبخت کہاں اور کس جگہ اس کے الفاظ سے واپس لوٹا رہا تھا۔ گلے رانے کا جی چاہا چیخ چیخ کر روئے، ساری دنیا کو بتائے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اپنے بھائی کے سینے سے سر لگائے وہ بس ساکن بیٹھی رہی۔ مراد روتا رہا، اپنے سفر کی داستان، فوج کے قصے، تن کی سختی، وہ نہ آنے والا اب بہانے بنا رہا تھا۔ رانا چپ چاپ سنتی رہی۔ ایک پل کو دل میں خیال آیا تھا کہ کامل ہشام کہاں ہوگا۔ اس خیال نے دل کو اندر تک چیر دیا تھا۔ پھر اماں کا چہرہ یاد آیا اور یہاں ہر درد ختم ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد خیمے میں پھٹ بچھے ٹاٹ پہ وہ تینوں بہن بھائی بیٹھے تھے۔ مراد اسے پچھلے دنوں کی باتیں بتا رہا تھا۔ مجھے اسی ریل اڈے سے واپس لاہور جانا تھا جہاں تم سب تھے۔ میں جب اپنے فوجی دستے کے ساتھ وہاں پہنچا تو مجھے نوری نظر آئی۔ اماں نے مجھے خط لکھا تھا، خاص طور پہ تاکید کی تھی کہ اس بار چند دنوں کی چھٹی لے کر حویلی آ کر ان سے مل لوں۔ اماں کے ذکر پہ اس نے نوالہ واپس رکھ دی۔ نوری ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ گلے رانا نے اسے ابھی کھانا چھوڑتے دیکھا تو اپنا بنایا نوالہ اسے کھلانے لگی۔ وہ اب رانا نہیں تھی، اب وہ اماں بھی تھی۔ میں نہیں آ سکا گڑیا، مجھے آنا چاہیے تھا۔ وطن آزاد ہو نہ ہو، میں ساری زندگی ضمیر کی قید میں رہوں گا۔ میں نے اپنی اماں کی بات نہیں مانی۔ میں کس منہ سے واپس جاؤں؟ میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس نے نوالہ رکھ دیا۔ سر کو ہتھیلی پہ گرائے وہ دھیمی آواز میں گریا کر رہا تھا۔ ہم یہاں کتنے دنوں سے ہیں؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولی تو مراد نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ 1 ہفتہ ہو گیا۔ اماں کی بات شاید تجھے کچھ ہو گیا تھا۔ میں نے 1 ہفتہ تیرے ہوش میں آنے کی دعائیں کی ہیں گڑیا۔ پہلے 4 دن تو بخار کا زور ہی نہ ٹوٹا، پھر بڑی مشکلوں سے بخار اترا۔ یہ کیمپ ہے رانا، یہاں سارے ہندوستان کے مسلمان جمع ہیں۔ 1-2 روز میں قافلہ نکلے گا، ہم لاہور جائیں گے رانا۔ تجھے لاہور کی کنیت میں پاکستان کا نام دیکھنا تھا نا، وہ اب پورے ہو رہے ہیں۔ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ تو کچھ کہتی کیوں نہیں؟ کچھ بول دے، خدا کے لیے کچھ بول۔ وہ اس کی مسلسل خاموشی سے پھٹ پڑا تھا۔ جوان بہن 7 روزہ بے ہوشی سے اٹھی تھی اور اب منہ سی لیا تھا۔ دل نہ دکھتا تو کیا ہوتا؟ جانتا ہوں اماں کی موت نے تیرے دل پہ گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اماں مری نہیں ہے، اماں کو میں نے اللہ کے حوالے کیا ہے، اماں نے قربانی دی ہے۔
میں جوگ لے کر نہیں بیٹھی، شہیدوں کے گھرانے صابر ہوتے ہیں، میں نے صبر کر لیا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، پھر تم بولتی کیوں نہیں ہو آپا؟ میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی، مجھے دکھ ہوتا ہے، نوری سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ رانا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنے سامنے بیٹھے مراد کو دیکھا۔ کیا تجھے افسوس ہے رانا؟ کیا میری طرح تیرا ضمیر بھی قیدی ہو گیا ہے؟ گل رانا چند پل حالی حالی آنکھوں سے انہیں دیکھتے آئی، آنکھوں کی جوت آج بجھ گئی تھی، گردن جھکا دی۔ رانا نے آج پہلی بار گردن جھکائی تھی۔ میرا ضمیر قیدی نہیں ہے، گل رانا کا دل بے عیب ہے، لیکن ایک پھانس ہے جو چپ سی گئی ہے۔ جن مقاصد کے لیے، جن عزائم، جن نظریوں کے لیے ہزاروں مائیں، بہنیں اور بھائی قربان ہوئے، کیا پاکستان ان کی لاج رکھ لے گا؟ الفاظ تھے کہ سیسا، مراد جل کر خاک ہو گیا۔ آس پاس گویا سکوت چھا گیا۔ اس نے گردن اب تک جھکا رکھی تھی۔ خوف آتا ہے کہ اگر 70 سال بعد زندہ رہے تو کیا پاکستان ویسا ہوگا جیسا ہم نے سوچا تھا، یا پھر لاہور کے لوگ نارنجی چولے والے سکھ بن جائیں گے اور بیٹیوں کی عزت خراب کریں گے؟ کہیں سندھ کے لوگ دلی کے امرا تو نہ بن جائیں گے کہ غریبوں کے حق میں ڈاکے ڈالنے لگیں؟ بلوچستان کہیں قافلے لوٹنے والے میں سے تو نہیں ہوگا نا؟ اور خیبر والے ذات پات کا فرق تو نہیں کریں گے نا؟ بولتے بولتے اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اس نے گردن اٹھائی، ساکن بیٹھے مراد کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوف زدہ تھیں، گل رانا آنسوں سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا مراد، ایسا نہیں ہوگا نا مراد، پاکستان ایسا نہیں ہوگا نا، یہ لوگ ہماری قربانیوں کی لاج رکھ لیں گے نا؟ ہمارا پاکستان ایسا نہیں ہوگا رانا، ہمارے حوصلے، قربانیاں، عزائم، لاہوری ان کی قدر کریں گے۔ بلوچستان والے اپنے بچوں کو ہمارے قصے سنائیں گے اور خیبر مساوات کا علمدار ہوگا۔ ہماری بھوک رائگاں نہیں سہے گی۔ سندھ ہر مہاجر کی دعوت کرے گا۔ ایک بھائی اپنی بہن کو دلاسے دے رہا تھا، خدا اس کے الفاظ کو سچائی دے۔ اگلے چند دن بے حد بے سکونی سے کے تھے۔ رمضان شروع ہو چکا تھا، بلکہ اب اہتمام ہونے کو تھا۔ کیمپ میں دن عجیب بے کلی میں گزرتے تھے۔ اگست کی دھوپ جب پلاسٹک کے خیمے سے ٹکراتی جسم جھلساتی تھی تو گل رانا کو اپنے گھر کی جلی پنکھی یاد آتی تھی۔ کس طرح وہ ناشکری کرتی تھی، کس طرح وہ اماں ابا کو غربت کے تانے دیتی تھی۔ کیمپ اسے سب یاد دلا رہا تھا، اچھا برا سب۔ صبح ہوتی تو قافلے کے امیر کچھ نوجوان لڑکے چائے اور سوکھی روٹی کا انتظام کر آتے تھے۔ کبھی کوئی امیر مسلمان مدد کر دیتا تو کبھی مسلم لیگ معاملات سنبھال لیتی تھی۔ حقیقی معنوں میں تو مسلم لیگ اپنے فرائض اب ادا کرنے لگی تھی۔ سفید کرتے والے عظیم رہنما لوگوں کی امداد رسی کرتے، بہنوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے اور ماؤں کو دلاسے دیتے تھے۔ بے رنگ پھیکی چائے دے گل رانا کو امرتسر کی وہ چند صحبتیں یاد آئی تھی، وہ لالٹین کی روشنی، وہ گاڑے دودھ کی بنی چائے، کچھ اور بھی تھا جو یاد آتا تھا، لیکن دل کو ڈپٹ کر سلانے کے معاملے میں گل رانا کا کوئی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے دہرا رہی تھی۔ پڑھو مراد پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خون تھوکتی زبان، قبض ہوتی سانس اور پرواز ہوتی روح کے درمیان ایک روزہ دار نے کلمہ مکمل کر لیا تھا، اور پھر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی، بدن ڈھیلا پڑ گیا، ساری تکلیف ختم ہو گئی، سارے درد دور جا سوئے، امیدوں سے بڑی آنکھیں نا امید نیند سو گئی۔ یہ جانے والے کمبخت چلے جاتے ہیں، ہر درد سے آزاد، ہر تکلیف سے نبرد آزما اور ہر خلش سے مطمئن۔ جانے والے اپنے پیچھے سب چھوڑ جاتے ہیں، دکھ، تکلیف، رنجش و نا امیدی۔ گل رانا نے پاکستان کو اپنے بھائی بھی دیا تھا، اب بس پاکستان اس کی امید رکھ لے، خدا کرے۔ آس پاس ہوتے رو رہی تھی، مردوں کے حوصلے ٹوٹ رہے تھے اور بچے خوف زدہ تھے، ملک یوں ہی نہیں بن جایا کرتے۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ پچھلے دنوں والے زہر کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر فساد برپا ہوا۔ سکھ واہے گرو دا خالصہ واہے گرو دی فتح چلاتے ہوئے آئے، خنجر چلاتے، تلواروں سے سر دھڑ کاٹے، زندہ جسموں کو آگ سے جلایا۔ ہندوؤں نے لوٹ چکے قافلے ایک بار پھر لوٹے، مال جان عورتیں کمبخت کچھ بھی پیچھے نہ چھوڑا۔ کئی ہزار کا مجمع بس 150 لوگوں پہ محیط تھا، وہ 150 لوگ جنہیں مسلم لیگ نے اس عذاب سے بچا لیا تھا۔ 13 اگست کی رات تھی، صبح ہونے میں بس چند گھڑیاں باقی تھیں۔ نوری کا ریڈیو آج بھی اپنی آواز سارے جہاں کو سنا رہا تھا۔ 13 اگست 1947، یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے، آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ گل رانا ملچگی سے لباس میں ملبوس تھی، جس کے دامن سینے اور بازوؤں پہ خون کے دبے تھے، اصل رنگ تو جانے کہاں کھو چکا تھا، اور چہرہ دھوئے کئی دن بیت چکے تھے۔ مسلم لیگ کی رضاکار جماعت روز آتی، کھانا لاتی، کپڑے دیتی اور امید دیتی کہ بس آج ایک نیا قافلہ پاکستان کی اور نکلے گا۔ لوگوں کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں تھا سوائے امید کے۔ چند پل یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ نوری کو بازوؤں سے نیچے اتار چٹائی پہ لٹاتی باہر نکل آئی۔ صبح کا ملجگاں اندھیرا آتی صبح اور چڑھتے اندھیرے میں اس نے ایک منظر دیکھا، ایک ایسا منظر جو اس کی آنکھوں کو پتھرا گیا۔ سانس ایک لمحے میں سینے میں قید ہوا اور دل اتنی زور سے دھڑکا کہ آواز میلوں دور تک گئی۔ کامل ہشام رضاکاروں کی جماعت کو ہدایت دے رہا تھا، وہ اسے دیکھے گئی، پلک جھپکے، سانس لیے بغیر۔
ایک انجانے سے خیال کے تک کامل نے نظر موڑ کر دیکھا اور کئی لمحات کے لیے وہ بھی سخت ہو گیا۔ آس پاس کی ساری آوازیں بند ہو گئی، سارے مناظر دھندلے پڑ گئے، اندھیرا چھٹ گیا اور گلرانہ اس سے اتنی روشن نظر آئی کہ اس کی آنکھیں جھپنے لگی۔ کئی لمحے وہ دونوں اپنی جگہ کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ گلرانہ اس منظر کو کئی بار دیکھ چکی تھی، اپنے خیالات میں ہر بار وہ اس کی جانب قدم بڑھاتی تھی، وہ ایک بڑم کی مانند غائب ہو جاتا تھا۔ آج وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور گلرانہ کہیں دور بہت دور غائب ہو جانا چاہتی تھی، لیکن نہیں ہو سکی۔ کچھ انسانوں کے معاملے میں بہت بے بس ہوا کرتے ہیں۔ تم واپس کیوں نہیں گئی رانا؟ کئی لمحے بعد وہ کیمپ سے ذرا فاصلے پہ تھا۔ دو بڑے بڑے پتھروں پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے، لالٹین کی زرد روشنی آج بھی ان کے ساتھی تھی۔ چائے کے باپ اڑاتے کپ آج بھی ان کے ہاتھوں میں تھے۔ واپسی کا سفر طویل ہو گیا، ورنہ میں نے تو آپ کی بات مان لی تھی، لیکن میں نے تو سنا تھا گلرانہ وقت کے آمرین کی بھی نہیں سنتی۔ مردوں کو سنی سنائی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے کامل، زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ کامل نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا، گرم گرم مائع حلق کو جلا گیا۔ اور بتاؤ، کیا تم نے عظیم ہونے کے اصل معنی جان لیے؟ گلرانہ بیگم نے پھر کتنے لوگوں کی مسائی کی؟ گل کو نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں ہتک سی محسوس ہوئی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اللہ کے لیے کیا۔ نیکی کا بار بار ذکر اسے دو کوڑی کا کر دیتا تھا۔ البتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بدلے میں آپ کی عظمت کے قصے سنوں تو پھر بتاؤ کامل شام، کتنے عظیم ہو تم۔ وہ مسکرایا۔ کمبخت نے شرم بیچ کر کھائی تھی۔ میں نے دلی کے فساد میں 5,000 مسلمانوں کو بحفاظت ٹرین تک پہنچایا، 2100 مسلمانوں کو 3 روز اپنے جیب خرچ سے کھلایا، اپنی حویلی کوڑیوں کے دام بیچ کر ساری رقم آج کے قافلے کے لیے ریل گاڑی کے ٹکٹ، کھانے پینے کا انتظام اور لاہور میں چند روز کی رہائش، سب میرے ذمے ہے۔ اخباروں میں میرا نام ہے گل، ریڈیو پہ میرے حق میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، لوگ مجھے عقیدت سے دیکھتے ہیں، لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں۔ میں عظیم ہوں رانا، پنڈتوں کے محلے میں پیدا ہونے والا کامل ہشام لاکھوں مسلمانوں کا لیڈر ہے۔ گلرانہ چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کس خیال کے تک پوچھ بیٹھی، آپ خوش ہیں؟ دل مطمئن ہے؟ کیا آپ کو خود پہ فخر ہوتا ہے؟ یا پھر جب کوئی آپ کے حق میں توصیفی جملے کہے کیا آپ کو دلی سکون ملتا ہے؟ کامل کی آنکھوں کی جوت واضح طور پہ بجھ گئی تھی، ہونٹ کا مسکراہٹ البتہ قائم رہی۔ تم بتاؤ گل، کیا میں تمہیں خوش نہیں لگتا؟ بھرم قائم رہا۔ خوشی کا تعلق دل سے ہے اور دل اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں اور سوال کریں۔ کامل نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور اپنا ہاتھ عین اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ اے کامل ہشام کی سرمئی دل، کیا تم اپنی دی گئی قربانیوں سے خوش ہو؟ اپنے اثار کے جذبے سے مطمئن ہو؟ کیا تم عظیم بن چکے؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ چند لمحے گزرے، پھر آنکھیں کھول دی۔ رانا یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا جواب آیا؟ دل کے جواب بس اس کے مالک کو پتہ ہونے چاہیے، باقی دنیا مشہوری کروا دیتی ہے۔ رانا اس کے جواب پہ ہنس پڑی۔ میں دنیا کب سے ہو گئی اور آپ باقی دنیا جیسے کب ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، آج سویرے سارا قافلہ پاکستان روانہ ہو جائے گا، تم بھی صحیح سلامت وہیں پہنچ جاؤ گی، اپنے ملک، اپنے خاندان کے پاس۔ کامل نے بات پلٹ دی۔ میرا کوئی خاندان تو بچا ہی نہیں، اماں اور مراد نہیں رہے، ابا کئی دن گھر نہیں آتا، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ میں نوری کو لے کر اکیلی کہاں جاؤں گی؟ اس نے چائے رکھ دی، چہرہ گھٹنوں پر گرا دیا اور اب وہ بس کامل کو دیکھ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح یکسوئی سے۔ وہ کامل سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہی تھی، بس بتا رہی تھی۔ رانا نے باتیں دل میں رکھنا نہیں سیکھا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا گل، اگر ہمارا کوئی تعلق ہوتا یا بن سکتا ہوتا۔ اب کیا اچھا لگے گا جوان جہاں پھوپھی زاد کو گھر میں رکھ لوں۔ وہ اسی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا جیسے شناسائی کی کوئی رمق کبھی رہی ہی نہ ہو۔ آپ واقعی اتنے ہی نادان ہیں یا پھر بن رہے ہیں؟ آپ بس اب مزید وہ دل میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ سو پھٹ پڑی۔ کیا واقعی ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے؟ پھر اس روز آپ کی اماں کے کمرے میں میری پیشی کیوں کر ہوئی تھی؟ اگر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ان زینوں پہ بیٹھ کر مجھ پہ اپنا ماضی کیوں کھولا تھا؟ اس کی آواز بلند نہ صحیح تش ضرور تھی۔ کامل چپ چاپ سنتا رہا۔ اگر ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں تو وہ بولتے بولتے رکی، گیلی زخمی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو اس روز دل کے فتویٰ لیتے وقت آپ کی آنکھوں کے آگے میرا چہرہ کیوں تھا؟ کامل کے منہ پہ جیسے کسی نے جوتا دے مارا ہو۔ سچ کو جوتا۔ اس کے چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نہیں جانتی آپ کا دماغ، دل اور ضمیر کس قید میں ہے، لیکن رانا قیدی نہیں ہے، آزاد ہے، اپنے فیصلوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے دل کا حال کہنے میں۔ کامل ہشام، آپ مجھ پہ دستبرداری دے رہے ہیں کیونکہ آپ ذہنی غلام ہیں، اسے قبول کریں۔ وہ بولتے بولتے ہانپ گئی تھی۔ تم چاہتی کیا ہو گل؟ وہ جیسے تھک گیا تھا۔ اچھا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ مانگ کر تو رانا سان سے بھی نہ لے۔ آپ سے کیا کچھ مانگنا غلاموں سے مانگا نہیں جاتا، غلاموں کو دیا جاتا ہے۔ اے کامل ہشام کے غلام دل، جاؤ، میں نے آج سے تمہارا راز اپنے دل میں دبا لیا، میں نے تمہیں عطیے میں رازداری دی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی، ایک چوٹتی سی نظر کامل کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے قدم کامل کی آواز پہ تھم گئے تھے۔ اگر تم اتنی ہی اعلیٰ ذر عظیم ہو تو میرے سامنے اعتراف کیوں کیے جا رہی ہو؟ دل کے جذبات پہ وہی پردہ کیوں نہ ڈالا جو میں نے ڈال رکھا ہے؟ آنکھیں چرانے والے کی آنکھوں میں دیکھ کر جتلانے والی تم کون ہو؟
میرا دل بے عیب ہے، میں اعتراف کر رہی ہوں کیونکہ میں کھڑی اور سچی ہوں۔ میں اس سرزمین سے آپ کی محبت کی اسیر اور انکہی محبت کا بوجھ لے کر کیوں جاؤں؟ رانا آزاد ہے، اس دل کو بھی آزاد رہنا چاہیے، وہ کہتے ہوئے واپس کیمپ کی اور بڑھ گئی۔ کامل کو اس کا جانا برا لگا تھا، کیا وہ چند پل مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی؟ چند گھنٹے بعد ریل گاڑی سفر شروع کرنے کی تیاری میں تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈبوں میں بھرے جا رہے تھے۔ تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ پٹے پرانے کپڑے، مفلس اور نادار چہرے، بھوک کے مارے بدن اور جلستی سازشوں کے مارے لوگ اپنے وطن جانے کو تیار تھے۔ وہ آج ایک بار پھر بوگی نمبر 12 میں تھی۔ جانے کیسا نصیب تھا، کسی ہر دفعہ ریل گاڑی میں بوگی نمبر 12 ہی ملتی تھی۔ بوگی لوگوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی، عورتیں، بچے، لڑکیاں، اور ان سب کے درمیان دبک کر بیٹھی دو بہنیں، گل رانا اور نورالعین عرف نوری۔ وہ ایک بار پھر ریڈیو کی تاریک تانے چھیڑ رہی تھی۔ گھر گھر کی آواز کے بعد بلاخر چند صاف اور واضح آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ کامل ہشام سارے لوگوں کو دلاسا دے کر اب اپنی بوگی نمبر 12 کی جانب آ گیا تھا۔ بس یہ آخری بوگی تھی، اس کے بعد وہ یہاں سے نکل کر چند اعلیٰ افسران کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر ایک شان سے پاکستان جانے والا تھا۔ لوگوں کے جمگٹے سے نکل کر کلے رانا کو نظر انداز کرتا وہ باہر جا رہا تھا جب ریڈیو کی آواز واضح ہوئی۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آپ کو پاکستان مبارک ہو۔ وقت نے گہری سانس لی، آسمان نے تشکر کے آنسو بہائے، سورج نے اپنی حدت کم کر دی اور اڑتے پرندے اس اعلان کے روب سے ایک پل کے لیے ٹھہر کر بیٹھ گئے۔ آس پاس ہم نے ایسی کسی لکھاری کو نہیں سنا جناب، کیا معلوم وہ لکھاری نہ بن سکی ہو، کیا معلوم اسے آزادی نہ مل سکی ہو۔ نومی نے لا علمی سے کندھے اچکائے، باقی سب بھی متفق تھے۔ کامل کی رنگت واضح طور پہ سفید پڑ چکی تھی، اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، یہ کچھ تھا، کوئی سچ، کوئی ادھوری کہانی۔ وہ لکھاری بن ہی گئی ہوگی، خواب پورے ہو جاتے ہیں، آزادی ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ سب لوگ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کامل دھیرے سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب کہ اس کے انداز میں واضح بے چینی تھی، وہ بس کسی طرح یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ سر، میں محبت کی کہانی لکھ رہی ہوں، فوزیہ نے کہنا شروع کیا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں کچھ سوال کر لوں؟ جی پوچھیں، میں یہاں جواب دینے ہی آیا ہوں۔ اس نے ماحول ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ کیا آپ نے 10 سال پہلے اس برزخ کے عالم میں کوئی ایسا مرد دیکھا تھا جس نے اپنی محبت سے آنکھیں پھیر لی ہوں، یا پھر کسی قسم کی مراد کے لیے دل کی خوشی قربان کر دی ہو؟ اور اگر آپ نے ایسا مرد دیکھا تھا تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ چند لمحے وہ غائب دماغی سینے دیکھتا رہا۔ اسے کبھی لکڑی کے ستون کے پیچھے کوئی پلو لہراتا نظر آتا، کبھی اسے اپنے قریب کوئی آہٹ محسوس ہوتی۔ کامل ہشام کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ اسے لگا یہ وہم ہے، شاید بوگی نمبر 12 کو ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھ اس کی تمام یادیں تازہ ہو رہی تھی۔ میں کسی کو جانتا ہوں جس نے ایسا کیا تھا، اور وہ پچھتا رہا ہے۔ وہ بس ایک موقع کی تلاش میں، بس ایک بار اسے اپنی غلطی ٹھیک کرنے کا موقع ملے اور وہ سب کچھ ٹھیک کر سکے۔ کاش اسے ایک بار وہ موقع مل جائے، وہ غائب دماغی سے کہہ رہا تھا، دل دماغ کہیں دور اٹکا تھا۔ سر، میرا ایک سوال ہے۔ اب کہ بشرا نے سوال کرنا چاہا، مگر کامل اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم اس بیٹھک کو کل دوبارہ شروع کریں گے، میری طبیعت کچھ ناساز ہے، وہ غائب دماغی سے کہہ رہا تھا، اور پھر بغیر کسی کا جواب سنے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، اسے خوف آ رہا تھا، اسے محبت یاد آ رہی تھی۔ لکھاری اسے حیرت سے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اگلی صبح وہ وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ آج کچھ فنکار اور ہدایت کار بھی جمع تھے۔ کامل ہشام ایک شخصیت تھا۔ ایک بھرپور وقت ان تمام لوگوں کے ساتھ گزار لینے کے بعد وہ ایک بار پھر ان 5 لوگوں کے ساتھ آیا۔ آج چہرے پہ تھکی تھکی مسکراہٹ تھی، وہ شب حوابی کے شکار رہا تھا۔ ٹینٹ کے اندر آج نرم قالین بچھا تھا، یہ سردی کے دن تھے، دھوپ نرم اور بدن کو بھاتی تھی۔ وہ آج ایک بار پھر لکھاریوں کی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ کل سے کہانی تیار ہونے والی تھی اور اگلے ہفتے تھیٹر میں تیاری شروع ہو جانی تھی۔ جناب، مجھے یہ جاننا تھا کہ… کامل اس کے باقی الفاظ نہیں سن سکا۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی، چہرہ گھٹنوں پہ رکھے، آنکھیں اس کے چہرے پہ ٹکائے، وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آنکھیں کامل ان آنکھوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ سانس لیے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ 10 سال اس نے ان آنکھوں کو اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ آنکھیں اس کے دل پہ نقش ہو گئی تھی۔ وہ ان آنکھوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ کل تک یہ سب اس کا وہم تھی، لیکن آج وہ حقیقت بن کر سامنے بیٹھی تھی۔ وہ دھیرے سے اپنی کرسی سے اٹھ کر نیچے آ بیٹھا۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رانا اس کے سامنے تھی، اسے باقی ساری دنیا جھوٹ لگی۔ وہ عین رانا کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں دیوانہ وار ان سے آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کامل کو اندازہ نہیں ہو سکا، مگر اس کا چہرہ گیلا ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو چھو کر دیکھنا چاہا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ لڑکی نے گردن ایک جانب ڈھلکا دی تھی، یوں جیسے وہ اسے ستا رہی ہو۔ میں نے کئی سال تمہارا انتظار کیا ہے رانا۔ اس کے لبوں سے دھیرے سے چند الفاظ نکلے۔ آس پاس بیٹھے لکھاریوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔
کامل اب تک کسی تلسمی لمحے کے زیر اثر سے اسے تکتا رہا۔ اسی پل وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کامل بے چینی سے اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ نانا میری بات سنو، خدا کے لیے مت جاؤ۔ جناب آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ فکر مندی سانومی فوراً اس کے قریب چلا آیا۔ نقاب والی لڑکی اس سے دور جا رہی تھی۔ کامل اس کے پیچھے جا رہا تھا جب نومی نے اسے کندھوں سے تھام کر روکا۔ انم پانی لیے کھڑی تھی اور فوزیہ بے تحاشا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جناب آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے، آپ کو گھر جانا چاہیے۔ مجھے جانے دو، مجھے رانا کے پاس جانے دو، وہ اس طرف گئی ہے، مجھے بھی وہاں جانا ہے۔ اس نے کہا تھا وہ بوگی نمبر 12 کا سفر میرے ساتھ کرنا چاہتی ہے، مجھے اس کے ساتھ جانے دو۔ وہ خود کو چھڑواتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ نومی نے اسے روکنا چاہا لیکن روک نہ سکا۔ وہ اسے روک رہے تھے لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ لاہور کی سڑکوں پہ اس کی گاڑی اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ بلاخر وہ دوبارہ اس بیابان میں آ گیا تھا جہاں وہ اجلی ریل گاڑی تھی، لیکن اب وہ اجلی ریل گاڑی نہیں تھی۔ کامل کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ مزدور اب اپنا سامان باندھے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کامل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس خالی جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب ایک وڈیر عمر مزدور کی نظر اس پہ پڑی۔ وہ مخلص سے فکر مندی سے آگے بڑھایا۔ کامل بابو آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ صبح آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اب کیسے ہیں؟ یہاں سے ریل گاڑی کہاں گئی؟ بوگی نمبر 12 کہاں ہے؟ وہاں گل تھی، میری گل۔ بوگی نمبر 12 کہاں ہے؟ اس کا چہرہ گیلا تھا، الگ دکھ رہا تھا۔ بوڑھے مزدور نے تعصب سے سر ہلایا۔ 1.5 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں بابو، وہ نیلی چادر والی لڑکی نہیں آتما ہے۔ کامل شام جہاں تھا وہی تھام گیا۔ اسے دنیا اپنے سر پہ گھومتی محسوس ہوئی۔ کئی بار ہمیں بھی نظر آئی ہے، بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتی ہے اور راتوں میں لالٹین لے کر گھومتی ہے۔ میرے ساتھ جو مزدور کام کرتا اس نے بتایا تھا کہ 10 سال پہلے کسی حادثے میں اس کی موت ہو گئی تھی، تب سے بیچاری کی آتما یہاں سے وہاں بھٹک رہی ہے۔ بھگوان اس کی آتما کو شانتی دے، وہ ہندو مزدور دعائیہ لہجے میں کہتا کامل کا کندھا تھپکتا آگے بڑھ گیا۔ کامل اب تک سنسا ساکت شل، پھر دھیرے دھیرے وہ اس پتھریلی زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں نیم مردہ ہو گئی تھی، گردن میں پھندا تنگ ہونے لگا تھا۔ وہ جس آزادی کی امید پہ یہاں آیا تھا وہ اب نہیں رہی تھی۔ کامل شام ایک بار پھر غلام بن گیا تھا۔ کاش میں اسے مکتی، آزادی دلا سکتا۔ میں گل کو نہیں بچا سکا، وہ ساری زندگی یوں ہی رہے گی اور یہ گناہ میرے حصے میں آیا ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھا بڑبڑا رہا تھا۔ ٹینٹ کی اور اس کی پشت تھی۔ پنتون کے پہلے سے آیا شخص روحوں کے بٹکے پہ ایمان لا چکا تھا اور اب ساری عمر کی قید اس کا وقت تھی۔ اس نے آدھی زندگی مسلمانوں کے ساتھ گزار دی، لیکن جس کے دل میں کھوٹ ہو وہ کبھی دین دنیا کا نہیں ہو سکتا۔ کامل ہشام کا اصل وہی پنڈتوں کا محلہ تھا اور وہ آج بھی وہی تھا، دل سے بھی دماغ سے بھی۔ اب ذرا نظر موڑ کے ٹینٹ سے نکل کر اپنے گھر جو جاتے 6 لکھاری کو دیکھو تو۔ 1 منٹ، 6؟ ہاں بالکل 6۔ چھٹی لکھاری نے نیلی چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کی سی آنکھیں بالکل اپنی بہن کی آنکھوں جیسی تھی۔ تم نے کہا تھا اگر ہم نے تمہاری بات مان لی تو تم اس کہانی کے مقابلے میں حصہ نہیں لوگی، اب تم اپنی بات پہ قائم ہونا۔ فوزیہ اپنے ساتھ چلتی نیلی چادر والی لڑکی سے کہہ رہی تھی۔ نورالعین کی بات پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، یہاں سوال کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لڑکی نے چادر سر سے سرکا دی، بس آنکھیں اس نے بڑی بہن سے لی تھی اور شاید اعتماد بھی۔ نور کیا تمہاری بڑی بہن لکھاری بننا چاہتی تھی؟ اس نے کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا۔ بکتا ہے کامل ہشام، گل رانا کبھی لکھاری نہیں بننا چاہتی تھی، اس کی تمام کہانیاں میرے لیے تھیں۔ وہ اکڑ اور بدتمیز ہو گئی تھی، وقت نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا، یہ گل رانا کی نور ہی نہ تھی۔ ویسے نور اب بتاؤ تو تمہیں آخر کیا ملا اس آدمی کے ساتھ یہ سب کر کے؟ مجھے تو اب وہ اچھا خاصا پریشان لگ رہا تھا۔ نومی کو صدمہ لگا تھا۔ اس نے میری بہن سے کہا تھا آزادی ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، غلط کہا تھا، آزادی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کل گل رانا کے لیے نہیں تھی، آج سے کامل ہشام کے لیے نہیں ہوگی۔ نفرت، بے تحاشا نفرت تھی اس کے لہجے میں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسے ہمارے اس ڈرامہ پہ یقین آئے گا؟ انم کو اب بھی شک تھا۔ نورالعین مسکرائی، فریب کار مسکراہٹ، انتقامی مسکراہٹ۔ کمبخت پنڈتوں کے محلے سے آیا ہے، مرنے کے بعد روحوں کی زندگی، 7 جنم اور آتماؤں کا اپنے انتقام کے لیے واپس آنا، ان سب پہ اس کا یقین کامل ہوگا۔ آزاد زمین کے ٹکڑے پہ ضرور آیا ہے وہ، لیکن ذہنی غلامی ساتھ لایا ہے۔ اب جب تک زندہ رہے گا غلام رہے گا۔ لکھاری اب دور جا رہے تھے، ان کی آوازیں معدوم ہوتی جا رہی تھی، اور پھر اگلے کئی سالوں بعد بھی کامل ہشام بوگی نمبر 12 کو نہیں بھول سکا۔ وہ اس نیلی چادر کو نہیں بھول سکا اور گل رانا کو نہیں بھول سکا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری دن بھی ایک بے یقین غلامی میں گزارے۔ سکون کی نیند اسے کبھی نہ آ سکی تھی، وہ راتوں میں اٹھ بیٹھتا تھا، اسے روحوں کا خوف سونے نہیں دیتا تھا، اسے گل رانا کی موت کا غم کھا رہا تھا۔ وہ ذہنی غلام تھا اور اس نے اپنی بقایا زندگی غلامی میں گزار دی۔ سال 2020، وقت شام کے 5، جگہ کراچی۔ یہ ایک بک سنگنگ سرمنی کا منظر ہے۔ کراچی کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں ایک عظیم لکھاری آج اپنے پیشے سے رائٹر من دے رہی تھی۔
रिटायरमेंट दे रही थी। लोग नाम के लिए हाल में जमा थे। एक तारीखी नावल बोगी नंबर 12 से शोहरत हासिल करने वाली आलमी सतह पर मकबूल लिखारी नूरुलैन आज अपनी आखिरी किताब साइन करने वाली थी। पूरा वजूद एक आरामदा सोफे पे था। इसके ऊपर एक सफ़ेद बत्ती थी और अब वो लोगों को अपनी ज़िंदगी का अहवाल सुनाने को तैयार थी। बाकी सारा हॉल तारीकी में डूबा था। आपकी हर किताब गुलेराना के नाम होती है। आज तक आपने ये नहीं बताया कि गुलेराना कौन थी और आपकी कहानियों में इनका क्या किरदार है। एक 17-18 बरस के लड़के ने सवाल किया तो बूढ़ी कहानीकार मुस्कुराई। ये सवाल पूछें कि गुलेराना की कहानियों में मेरा क्या किरदार है। इसके बरस्तगी से कहने पे लोगों ने अजनबी से इसे देखा। जो कहानियाँ मैंने आज तक लिखी हैं वो तमाम कहानियाँ मेरी बड़ी बहन गुलेराना की थी। मेरी बहन जिसे तकसीम हिंदू के वक्त मैंने खो दिया। वो एक कहानीकार थी लेकिन वो कागज़ और कलम से डरती थी। इसने अपनी ज़िंदगी की 18 साल कहानियाँ जमा की ताकि कभी किसी दौर में नूरुलैन और फनूरी इन कहानियों को सफ़हात पे उतार सके। मेरी बड़ी बहन की ख्वाहिश थी कि मैं कहानियाँ लिखूं और मैंने लिखी। सारी ज़िंदगी कहानियाँ ही लिखी। लेकिन अब उम्र के इस हिस्से में मैं इस पेशे से दस्तबरदारी देती हूँ। आपने गुलेराना को तकसीम हिंद के वक्त खो दिया, यानी आप इन फसादात की गवाह हैं। दबे यहाँ कोई ऐसा बचा ही नहीं जो खड़ा और साफ हो। हम अगर तबाही के दहाने पे हैं तो वजह सिर्फ और सिर्फ सियासतदान है। नूरुलैन तंजिया मुस्कुराई थी। इस मुल्क की तबाही के पीछे आप हैं, मैं हूँ, ये हैं और वो भी हैं। वो हाथ उठाकर लोगों की निशानदेही कर रही थी। वो दूसरा वक्त था जब एक मछली सारा तालाब गंदा करती थी। यहाँ अगर मुल्क की जड़ें खोखली हो रही हैं तो जिम्मेदार हम सब हैं। मुल्क कैसे चलता है, कैसे अमीर होता है और कर्जा कैसे उतरता है। इसने रुक कर एतराफ़ में नज़र दौड़ाई। हर कोई दम साधे हुआ था। मुल्क खजानों से अमीर होता है और खजाना टैक्स से बढ़ता है। आप लोगों में सिर्फ एक उठ कर कह दे कि वो मुल्क की टैक्स में किसी किस्म की कोताही नहीं करता। एसी, फ्रिज और मुख्तलिफ मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद भी पूरा बिल देता है। जब बिजली कुंडा लगाकर चोरी की जाए तो चोर बस सियासतदान को ना कहा जाए। जब मोबाइल गाड़ियाँ स्मगल शुदा अशिया बगैर बगैर टैक्स के खरीदी जाएँ तो बददियानत सियासतदान को ना कहें। हम सब एक जितने शामिल हैं इस मुल्क की बर्बादी में। अगर आपको लगता है फलां लीडर इक़्तिदार में आते ही सब ठीक कर देगा तो आप गलत हैं। बदलाव की शुरुआत आपसे होती है। बताऊं कैसे? वो खामोश हुई तो लोगों को इसके कुछ कहने की बेचैनी होने लगी। अगर मुल्क की बिजली आप नहीं बचाएंगे तो मोहल्ले वाले भी नहीं बचाएगा। अगर कचरा आप नहीं समेटेंगे तो कोई और भी नहीं समेटेगा। गैस के चूल्हे जलते छोड़ देंगे तो बंद करने कोई और भी नहीं आएगा। आपको लगता है आप एक बिजली गैस पानी बचा कर क्या करेंगे? आपका फेंका हुआ एक शॉपर का कचरा फैलाएगा। अगर बाकी के 22 करोड़ आवाम भी यही सोचने लगी तो क्या होगा? हॉल में बैठे लोगों के चेहरे सफ़ेद पड़ने लगे थे। हकीकत का थप्पड़ बहुत ज़ोर से लगा था। जानते हैं वो दो कौमें अलग क्यों हुई? सदियां साथ गुजार दी थीं, लेकिन आखिर क्यों एक वक्त पे ख्याल आया कि अब अलग हुआ जाए। ये वक्त है कि कदम उठाया जाए। बंटवारा एक बहुत बड़ी बात होती है। यूं ही शाम की बैठक में चाय पीते पीते ख्याल नहीं आ जाता कि चलो मियाँ अब बंटवारा करते हैं। सिग्नल्स सिग्नल्स ये सिग्नल्स होते हैं जो बंटवारा करवाते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों के आबादी वाले इलाके में ईद करके रोज़ दंगे होने लगे थे क्योंकि इन्हें लगता था ये इनका मुल्क है। ये मुसलमानों के लिए सिग्नल था कि अब बाहर निकला जाए। अब जब आप ईद पे अपने घर मिठाई और कपड़ों से भर देते हैं और फितराने भूल जाते हैं, ये वक्त है आपके सिग्नल का। इसने हमेशा बस लिखा था, आज वो बोल रही थी। लोगों पे लाजिम था कि इसे सुना जाए। मुसलमानों के बच्चों को मंदिर में तालीम दी जाने लगी थी। कुएं से पानी निकालने के लिए हमें घर से बर्तन लाने पड़ते थे। ये थे इस दौर के मुसलमानों के सिग्नल्स। अब जब बड़ी ईद पे जब कुर्बानी के जानवर सीधे सीधे काट कर गोश्त फ्रिज में रख दिए जाते हैं, ये सिग्नल है बदलाव का। ये दौर भी कुर्बानी और इसार का है। ये दौर भी जंग का है, खुद से जंग, क्योंकि जब तक आप नहीं बदलेंगे मुल्क नहीं बदलेगा। वो चंद पल बिल्कुल खामोश हो गई। लोग शर्मिंदा थे। इनको होना भी चाहिए था। मेरी बहन गुलेराना ने इस मुल्क के लिए कई ख्वाब देखे थे, लेकिन फिर एक रोज़ बोगी नंबर 12 में मैंने इसे खो दिया। ख्वाब ख़त्म नहीं होते, आंखें बदल जाती हैं। ये मैंने इस रोज़ समझ लिया था। मैं इस बोगी की वाहिद सर्वाइवर थी, लेकिन मेरा सफ़र अब ख़त्म हो रहा है। मैंने कुर्बानियाँ दी हैं, अब आपकी बारी है। आप है बोगी नंबर 12 के नए मुसाफिर। बूढ़ी कहानीकार अपनी कहानी ख़त्म कर चुकी थी। अब वो स्टेज से पलट रही थी। कोई इसकी व्हील चेयर घसीट रहा था। बोगी नंबर 12 की वाहिद सर्वाइवर अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुकी थी। अब किसकी बारी थी? रेलगाड़ी के सफ़र में एक धरती से दूसरी धरती, कुछ ख्वाब आंखों के, कुछ ख्याल नए हित्ते के। इन सब के दरमियान कई लोग चले। वो लोग जिन्होंने जानें लुटाई, वो के जिन्होंने असमतें बर्बाद करवाई। इनकी आंखें अलवाही ख्वाब बुनती थीं, इनके इरादे कई अज़म बनाते थे। वो लोग अब नहीं, वो ख्वाब बर्बाद हुए, वो कुर्बानियाँ रहेगा नहीं। क्या ख्वाब, अज़म, हौसले, हिम्मतें, जद्दोजहद, कुर्बानियाँ, क्या ये सब यूं ही गायब हो जाता है? ख्वाब ख़त्म नहीं होते, आंखें बदल जाती हैं। अज़म से दस्तबरदारी नहीं देते, इन्हें किसी और को सौंपने देते हैं। हौसला टूटे नहीं, किसी और के कंधे पर रखे जाते हैं। मुझसे सवाल करते हो, वो आंख कौन सी है, वो कंधा किसके हैं, वो हौसला कौन जुटाएगा? अजीज़ मन तुम, हाँ तुम हो नए ख्वाब, मजबूत कंधे, जुआ अज़म, नए हौसले, हाँ तुम, बस तुम हो बोगी नंबर 12 के नए मुसाफिर। ख़त्म शुद।
سو جی دس از دا اینڈ آف دس ایپیسوڈ. بہت زیادہ بہت ڈیپ ناول تھا. بہت رلایا اس ناول نے مجھے. جب مسلمانوں کی وہ تاریخ، اپنے ملک کی تاریخ سنی بہت. لیکن آج کل کے مسلمانوں کو واقعی کوئی پرواہ نہیں ہے. انہیں تو یاد بھی نہیں ہے، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کیا قربانی ہوئی تھی اس وقت. بٹ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ نوری کیسے بچی تھی. لائک اس ٹرین میں تو ہر کوئی، مطلب ہر کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو نوری کیسے بچ گئی؟ اور جب نوری بچ گئی تو اس کو جیسے کہ تلوار لگی تھی اس کے پیٹ میں، تو پھر نوری جب بچ گئی تو یہ کہاں پہ گئی؟ اس کا علاج ہوا، کس نے لیا اس کو، کس کے پاس روکی؟ ہاں اس کا باپ تو تھا، میں بھی اپنے گھر چلی گئی ہو، اپنا علاج وغیرہ کروایا ہو، کیا پتہ. بٹ بہت امیزنگ کہانی لکھی تھی. میں رائٹر کو داد دیتی ہوں. اتنی ڈیپ، اتنے ایموشنس. بہت اچھا تھا ناول. آپ سب کو کیسا لگا پلیز کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اوکے، اللہ حافظ. ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ.